دکھانے جا رہے ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائے کہ پورے ملک میں تقریباً 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹروں کا، 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے پورے ملک میں۔ ہم آپ کو کچھ کنسٹیچوئنسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ ہے۔ وہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچوئنسی میں دکھانے جا رہے جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ وہ ایسی کنسٹیچوئنسی ہے اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایون 100% سے بھی بڑھ کر ہے، ایون 90% بھی وہ ٹرن آؤٹ ہے، 99% ٹرن آؤٹ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے، کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم 45 سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم 45 کے قانون یہی ہے کہ فارم 45 جب پریزائڈنگ افسر بناتا ہے اس میں انٹری ان ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سیکیور کر چکا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لا میں بھی الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو، اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن ہو اور دستخط ہو، اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو۔ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے، ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے، جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کا زیادہ ٹائم میں دوں گا، تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوور آل دیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو اسپیسیفکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے۔ اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لیں تو اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت کے تھرو جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا۔ ایک میں چیئرمین صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 5th جنریشن، مجھے تو یہ 1st جنریشن لگ رہا ہے کہ بیسکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں، تو یہ تو بڑا پرانا نسخہ ہے۔ ہمارے خیال میں تو یہ 75 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ ہم 75 سال ریورس میں چلے گئے۔ دیکھیں، یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 45 ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے، جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے۔ جو اگر کوئی شک تھا نا، کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے، پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے، بعض کے رکھے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا۔ اگر آگے جائیں، یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ، یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا، 1378 بن گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے، اور یہ یاد رکھیں یہ بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہوا۔ سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی، اگر آپ اگلے اس پہ جائیں، یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی۔ 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ، اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے۔ بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا، 1 کو 9 کر دیا۔ اگلی جو ریحانہ ڈار ورسز خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جائیں، NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین۔ اتنا اچھا نمبر تھا 507، اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا، 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا، تو 507 کو 007 کر دیا۔ میری سیٹ، یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی۔ میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور کے پی میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی۔ بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا، میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے، وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا، کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو 93 کیا گیا ہے، اور
جو ایکچول اور جو جلال خان جو پی ایم ایل این کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے، ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں انہیں 238 پہ حلیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا، 4 لگا ہوا ہے. انہیں 151 پہ جائیں. یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے ہیں اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے آر اوز پہ یا ڈی آر اوز پہ نہ شروع کریں تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ اسٹیشن پہ 497 ووٹ تھے، وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس بڑھے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں، وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی پی ٹی آئی کے سیٹ سے گئے. آپ جاتے جائیں. یہ این اے 232 کی ایگزامپل ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں. بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ، اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، اور جن جن آر اوز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آگے بھی جا سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز کیونکہ ایگزامپلز بہت ہیں اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں. یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہیں، 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ابھی دیکھ لیں. یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے. اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں، پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے. اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے، ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یہ آپ اگلا دیکھ لیں. اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم 45 میں. اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے. میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک پہ جو آرو ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو جو ہے وہ یہاں ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا. اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. این اے 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے. 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں. این اے 29 پشاور میں این اے پہ 39% ہے، صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی کے 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ بڑھایا، لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایکس صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب، وہ این اے اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے.
प्रोविंशियल असेंबली सीट वो जीत गए, 527 वोट एक हल्के की, लेकिन पूरे एनए पे उनको ही सिर्फ 14,000 वोट मिले। यानी जिसने करामत साहब को 18,000 वोट एक हल्के पे दिए, उन्होंने एनए पे उनको वोट ही नहीं दिया। तो इस तरह की अजीब चीजें कभी हुई नहीं है और इस स्केल पे तो बिल्कुल नहीं हुई। थैंक यू जी, ओवर टू सलमान साहब। जी शुक्रिया। देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पे जो मेरा हल्का था लाहौर का NA 128 वो दिखाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि किया क्या गया है। अगर विर्क साहब आपको चला दें जो मैंने आपको भेजी थी स्लाइड्स, वो इस पे अगर आ जाएं। जी देखिए कुछ तो हमने ये रख दिए जो कल इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। उन फॉर्म्स 45 को हम उनका मवाजना कर रहे हैं उन फॉर्म्स 45 से जो हमारे पास थे और जो हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हू बहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजा मुरतब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। तो जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली? ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिस पे इन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहाँ पे टर्न आउट 80-85% हो गया है। क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहाँ 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। ये आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें, इसमें हम चले जाएं पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे अगर आप बाएं हाथ से आगे चलें और बिल्कुल उसको उधर ले जाएं और पीछे लेके जाइए, ये यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और पीछे ले जाइए, आप लेफ्ट पे जाइए आप। एक नहीं, ये आप कुछ और कर रही हैं, चलिए इसको छोड़ दें, ये कोई और चीज़ है, वो नहीं है। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो है मिसाल के तौर पे आपके सामने है, इसका जो हकीकतन टर्न आउट है हमारे पास उन फॉर्म 45 में जो हमने फाइल किए इलेक्शन कमीशन में, वो था 38%। इसमें मेरे वोट थे 357, दूसरे शख्स के वोट थे 123। जो कल इन्होंने शाया किया फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का, उसमें मेरे वोट तो वही रहे 357, कोई फर्क नहीं है उनमें। यानी कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया था वो दुरुस्त था, मेरे वोट दुरुस्त थे, लेकिन जो दूसरे शख्स के वोट है 123 की बजाय वो 723 हो गए। एक के ऊपर एक लगा दिया इन्होंने, 7 का एक जो ठुंडरा, और उसकी वजह से जो टर्न आउट था वो 38% से बढ़कर 86% हो गया। अच्छा, इसी इमारत में, ये एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है, आपके इल्म में होगा कि एक ही इमारत में कई दफ़ा 3-4 पोलिंग स्टेशन होती हैं, एक फ्लोर पे, दूसरा उसके साथ। तो उसी इमारत में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट 86% हो गया। इस इमारत में बाकी पोलिंग स्टेशन जो है उनका टर्न आउट वही 40%, 38% रहा। तो कोई इसकी मंतक नहीं आती समझ कि एक ही इलाके में एक ही पोलिंग स्टेशन जो एक बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं उनमें इतना फ़र्क हो कि कहाँ 38% और कहाँ 86%। और नज़र यही आ रहा है कि जब आपने 1 को 7 किया, 600 वोट बढ़ाए, तो टर्न आउट जो था 38% से वो 86% हो गया। अब ये जो फॉर्म 48 है जो हमने यहाँ लगाया है, ये वेबसाइट पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। मैं चाहूँगा आप सब इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, देखें, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कितने बौंडे तरीके से रिगिंग की गई है। रिगिंग सिर्फ ये हुई कि जहाँ 44 था उसको 444 कर दिया, जहाँ 88 था उसको 688 कर दिया। ये
پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے، جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا۔ تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے، یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ پہلی بار ہم پورے وثوق سے، پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے، وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں، جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں، 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری استدعا ہوگی، ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ، اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا۔ 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں، اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے۔ اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے۔ اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا، اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں۔ باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں۔ صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے، ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور بھی چیزیں ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا، وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے قوم کو، اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا، اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا۔ یہ اب آئندہ نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے، قانونی جد و جہد کریں گے، پارلیمان میں جد و جہد کریں گے، اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن؟ جی سوال جی دیکھیں، اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی، ورثی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے، کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے، وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے۔ تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی، لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا۔ لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے، ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل۔ اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو۔ سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے، اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو، نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے۔ اینی تھنگ؟
نہیں دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے، وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، بے شک آپ ڈس ایگری کرو، ہمارا ریویو پینڈنگ ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا۔ ایشو ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کی آرڈر کو اٹھائے تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو، الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو، لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ، لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے، تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی، obviously کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے، جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رکھا جائے گا۔ دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا، چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے، اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی، کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے ہو، یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہو۔ ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا، یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا۔ جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی، اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے۔ یہ تو آل آف اے سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا، اور لیا کب تھا، کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا، اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا، اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا۔ کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا، اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی۔ جب نشان چلا گیا تو وہ یو نو اٹ کہ وہ کیا ہوا تھا اس دن۔ دیکھو ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا، پیسفل رہے گا، یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ایسا ہی نہیں ہوگا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔